دیکھیں ان دنوں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی جاری ہے، اور آپ کے روحانی فیض کے جتنے بھی جو ہے چاہنے والے ہیں آپ کے روحانی فیض کے دل دادا، وہ آپ کے مزار پر فیض کے لیے وہاں پر حاضر ہے۔ آپ کا ایک لنگر تعلیمات کا لنگر بھی ہے، اور بزرگوں کی تعلیمات یقیناً رہتی دنیا تک کے لیے ہر انسان کے لیے جو ہے وہ درس ہدایت ہوتی۔ آپ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 چیزوں سے بھاگتا ہے وہ 4 چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بڑا غور سے سنیے گا، جو بندہ 4 چیزوں سے بھاگتا ہے اسے 4 چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ سے بھاگتا ہے، چالاکی کرتا ہے، میں کیوں مال کی زکوٰۃ دوں وغیرہ وغیرہ۔ جو بندہ زکوٰۃ سے بھاگتا ہے وہ مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو بندہ صدقے اور قربانی سے بھاگتا ہے، یعنی صدقہ نہیں دیتا، قربانی نہیں دیتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کا آرام چھین لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا ہے جہاں پر صدقہ دینے کا موقع ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں دیتے، جب بہت بڑے بڑے خرچے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ نقصان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی یاد کراتا بھائی صدقہ کیا تھا کہ نہیں، پھر یاد آتا ہے لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو۔ تو فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو ان سے بھاگتا ہے وہ 4 چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پہلا کیا؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا۔ جو صدقہ اور قربانی نہیں دیتا، فرمایا اسے آرام، سکون ہے نا، سکون سے محروم کر دیا جاتا، اس سے اس کا آرام اور سکون چھین لیا جاتا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز سے بھاگتا ہے، بہانے بناتا ہے، کسی صورت میں بھی نماز سے بھاگتا ہے، فرمایا کہ مرتے وقت اسے ایمان سے محروم کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی محرومی کہ مرتے وقت ایمان نہ ملا، بے ایمانی کی موت اللہ سب کو محفوظ فرمائے، ایمان والی موت نصیب۔ تو جو نماز سے بھاگتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو مرتے وقت ایمان سے محروم فرما دیتا۔ اور چوتھا فرمایا جو بندہ دعا نہیں کرتا، جو بندہ دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ گویا قبولیت دعا سے اس شخص کو محروم کر دیا جاتا ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ 4 چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جگہ نظر آتی ہیں۔ مثلا پہلی چیز ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مال سے محروم کر دیا جاتا ہے، چالاکی دکھائی جاتی ہے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے تو بچ جاتا ہے یا بچا لیتا ہے اپنی زکوٰۃ کو، لیکن بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جو صدقہ اور قربانی دی جاتا، ذہنی آرام اور سکون اس کا چھین لیا جاتا۔ آپ دیکھ لیں صدقہ اور جو قربانی نہیں دیتا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ہر وقت بے چین سے رہتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا مرتے وقت ایمان اس کا چھین لیا جائے گا۔ اور چوتھا دعا نہیں کرتا۔ لوگ جلد باز ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں، او بس ٹھیک ہے جی کر لی جائے گی، نہیں، فرمایا دعا مانگا کرو۔ جو دعا نہیں مانگتا اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین اس عظیم و شان صوفی بزرگ کی عظیم و شان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔